بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خزانے کی تلاش میں آپ سب کو خوش آمدید۔ چلتے ہیں آج کی نئی قسط کی طرف، لیکن سب سے پہلے سمجھداروں کے لیے ایک اشارہ اور ایک یاد دہانی۔ ناظرین، حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقات اسلام میں سے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیز تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اس قدر مارتے تھے کہ تھک جاتے۔ ابو جہل بھی ان کو ستایا کرتا تھا۔ ابو جہل اور دیگر سرداران مکہ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر یہ کہا کرتے تھے کہ اگر اسلام کوئی عمدہ اور بھلی شے ہوتی تو زنیرہ ہم سے سبقت نہ کرتی۔ اور ناظرین، اس وقت سورہ احقاف کی ایک آیت نازل ہوئی، اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ ایمان لانے والوں کے بارے میں یوں کہتے ہیں کہ اگر یہ ایمان لانا کوئی اچھی بات ہوتی تو یہ لوگ اس بارے میں ہم سے سبقت نہ لے جا سکتے تھے۔ ناظرین، یہ نہ سمجھیے کہ اگر ان میں کوئی سیر کا مادہ ہوتا تو یہ سیر اور دین حق کی طرف سبقت کرتے اور حق سے پیچھے نہ رہتے۔ اور ناظرین، یوں بھی نہ سمجھیے کہ عمرہ اور روثہ کا انبیاء اور اللہ کی ہدایت اور نصیحت سے روگردہ ہونا، اور ان درویشوں کا جن کے قلوب حب جاہ اور حب مال سے پاک اور منزہ ہیں، انبیاء اور اللہ کی تعلیم و تلقین کو قبول کرنا حاشیۂ حق کے باطل ہونے کی دلیل نہیں، بلکہ اعراض کرنے والوں کی نحوست اور غرور ہے۔ اور ضعفاء اور غربا کے حق قبول کرنے سے حق کی توہین نہیں، بلکہ ضعفاء اور غربا حق قبول کر لینے کی وجہ سے پستی سے نکل کر عروج و رفعات پر پہنچ جاتے ہیں، اور عمرہ اور روثہ حق سے اعراض کرنے کی وجہ سے اہل بصیرت کی نظر میں ذلیل اور رسوا ہو جاتے ہیں۔ ہاں، اگر امیر ہو کر حق کے قبول کرنے میں پس و پیش نہ کرے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عثمان غنی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف عنہم اجمعین نے، اس کی عزت اور سربلندی میں اور چار چاند لگ جاتے تھے۔ انہی شدائد اور مصائب میں حضرت زنیرہ کی بینائی جاتی رہی۔ مشرکین مکہ نے کہا کہ لات اور عزیٰ نے اس کو ادا کر دیا۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرکین مکہ کے جواب میں یہ فرمایا کہ لات و عزیٰ کو تو یہ بھی خبر نہیں کہ کون ان کی پرستش کرتا ہے، یہ تو محض اللہ کی طرف سے ہے۔ خدا اگر چاہے تو میری پھر بینائی کو واپس فرما سکتا ہے۔ خدا کی قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ اسی شب کی صبح کو بینا اٹھی۔ مشرکین مکہ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سحر کر دیا ہے۔ اور پھر ناظرین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر آزاد فرمایا۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور بہت سے غلاموں اور کنیزوں کو خرید کر آزاد فرمایا اور مظلوموں کی جان بچائی۔ حضرت بلال اور حضرت ابو فقیہ، حضرت عامر بن فہیرہ، حضرت زنیرہ اور نہدیہ کی بیٹی اور لبینہ اور موملیہ اور ام عبیس، اور ان سب کو بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی خرید کر آزاد کیا تھا۔ ناظرین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ ہنوز مشرف با اسلام نہ ہوئے تھے۔ ایک روز حضرت ابوبکر سے کہنے لگے کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم چن چن کر ضعیفوں اور ناتوانوں کو خرید کر آزاد کرتے ہو، اگر قوی اور جوانوں کو خرید کر آزاد کرو تو تمہارے کام آئیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا جس غرض کے لیے میں ان کو آزاد کرتا ہوں وہ غرض میرے دل میں ہے۔ اور ناظرین، اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ لیل کی چند آیات نازل فرمائی، جن کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اب جس کسی نے اللہ کے راستے میں مال دیا اور تقوی اختیار کیا اور سب سے اچھی بات کو دل سے مانا تو ہم اس کو آرام کی منزل تک پہنچنے کی تیاری کرا دیں گے۔ رہا وہ شخص جس نے بخل سے کام لیا اور اللہ سے بے نیازی اختیار کی اور سب سے اچھی بات کو جھٹلایا تو ہم اس کو تکلیف کی منزل تک پہنچنے کی تیاری کرا دیں گے۔ اور جب ایسا شخص تباہی کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ یہ سچ ہے کہ راستے بتلا دینا ہمارے ذمے ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ آخرت اور دنیا دونوں ہمارے قبضے میں ہیں، لہٰذا میں نے تمہیں ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے خبردار کر دیا ہے،
اس آگ میں کوئی اور نہیں، وہی بدبخت داخل ہوگا جس نے حق کو جھٹلایا اور منہ موڑا، اور اس سے ایسے پرہیزگار شخص کو دور رکھا جائے گا جو اپنے مال پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں دیتا ہے، حالانکہ اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں تھا جس کا بدلہ دیا جاتا، البتہ وہ صرف اپنے اس پروردگار کی خوشنودی چاہتا ہے جس کی شان سب سے اونچی ہے۔ یقین رکھو ایسا شخص عنقریب خوش ہو جائے گا۔ الغرض ناظرین، قریش نے مسلمانوں کو ایذا رسانی میں کوئی دقیقہ نہ اٹھا رکھا تھا، درختوں پر بھی لٹکایا، پیروں میں رسیاں باندھ کر بھی گھسیٹا، پیٹ اور پیٹھ پر تپتی ہوئی سلیں بھی رکھی، سبھی کچھ کیا مگر دین حق سے کسی ایک کا بھی قدم نہ ڈگمگایا۔ سختیاں اور صعوبتیں جھیلتے ہوئے مر گئے مگر اسلام سے منحرف نہیں ہوئے، رضی اللہ تعالیٰ عنہم و رضوانہ۔ یہ تو ان لوگوں کا ذکر تھا جو کسی کے غلام یا غریب الوطن تھے۔ مشرکین کے دست ستم سے وہ لوگ بھی محفوظ نہ رہے جن کو خاندانی عزت اور وجاہت بھی حاصل تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو ان کے چچا حکم بن ابی العاص نے ان کو رسی میں باندھ دیا اور یہ کہا کہ کیا تو نے آباء و اجداد کا مذہب چھوڑ کر ایک نیا دین اختیار کر لیا؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خدا کی قسم میں اس دین کو کبھی نہیں چھوڑوں گا اور نہ کبھی اس سے علیحدہ ہوں گا۔ حکم نے بھی جب یہ دیکھا کہ یہ اس دین پر اس قدر محکم اور پختہ ہیں تو چھوڑ دیا۔ حضرت زبیر بن عوام جب اسلام لائے تو ان کے چاچا ان کو ایک بوریے میں لپیٹ کر دعا دیتے تاکہ وہ پھر کفر کی طرف لوٹ آئیں، مگر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ یہ فرماتے میں کبھی بھی کفر نہ کروں گا۔ حضرت عمر کے بہنوئی اور چچا زاد بھائی سعید بن زید جب اسلام لائے تو حضرت عمر نے ان کو رسیوں سے باندھا۔ حضرت خالد بن سعید بن العاص رضی اللہ عنہ جب اسلام لائے تو باپ نے اس قدر مارا کہ سر زخمی ہو گیا اور کھانا پینا بند کر دیا۔ ناظرین اس کی تفصیل پہلے قسط پر گزر چکی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہ جب اسلام لائے تو نوفل بن خلیل نے جو قریش کے شعیر کہلاتے تھے دونوں کو پکڑ کر ایک رسی میں باندھ دیا۔ اسی وجہ سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور طلحہ رضی اللہ عنہ قرنین یعنی دونوں ایک قرن یعنی ایک رسی میں بندھے ہوئے کہلاتے ہیں۔ حضرت ولید بن ولید اور حضرت عیاش بن ابی ربیعہ اور حضرت سلمہ بن حشام رضی اللہ عنہم جب اسلام لائے تو کفار مکہ نے اس قدر اذیتیں پہنچائیں کہ ہجرت بھی نہ کرنے دی کہ ہجرت ہی سے ان مصائب کا خاتمہ ہو جاتا۔ ناظرین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں ان لوگوں کی مشرکین مکہ سے خلاصی اور رہائی کے لیے نام بنام صبح کی نماز میں دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ تو ولید بن ولید اور عیاش بن ابی ربیعہ اور سلمہ بن حشام کو مشرکین کے پنجہ ظلم سے نجات دے۔ اور ناظرین حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے اور مسجد حرم میں اپنے اسلام کا اعلان کیا تو مشرکین مکہ نے اتنا مارا کہ زمین پر لٹا دیا، حضرت عباس نے آ کر بچایا۔ ناظرین فی الحال آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آج کی قسط آپ کو پسند آئی ہو تو لازمی لائک ضرور کیجیے گا، اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں مزید جاننے کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب بھی کیجیے اور اپنے پیاروں سے بھی لازمی شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں اگلی قسط میں، جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔